السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم صدر مجلس، مسجد کے ذمہ داران، عزیز بزرگوں، بچوں، نسیم ساتھیوں، دوستوں، ہر قسم کی بڑائی حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس و مطہر جماعت پر، خصوصاً ساقی کوثر، شافع روز محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار، مومنوں کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین، آج کے اس پروگرام میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے صلہ رحمی کی حقیقت، فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے اور قطع رحمی سے اجتناب کرنے والا بنائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام نے خاندانی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی عمارت کو پائیدار بنانے کے لیے کچھ اصول، کچھ ضابطے متعین کیے ہیں۔ انہی اصولوں اور ضابطوں میں سے ایک اصول صلہ رحمی ہے، ایک اصول صلہ رحمی ہے۔ اور عربی زبان کے اندر صلہ کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے، اور رحم کے معنی ہوتے ہیں رشتہ دار، جس کا مطلب یہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے
رشتوں کو جوڑنا، رشتوں میں محبت پیدا کرنا، آپس میں مل کر کے رہنا، اور اس کی تاکید قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بے شمار ہے، اور یہ واحد شیء ہے توحید کے بعد جو تمام شریعتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے واجب ٹھہرا دیا، چاہے وہ آدم کی شریعت ہو، چاہے وہ نوح کی شریعت ہو، چاہے وہ شریعت عیسیٰ ہو یا شریعت موسیٰ ہو، یا وہ شریعت یعقوب ہو یا شریعت محمدیہ ہو، تمام شریعتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو واجب قرار دیا، اور رشتہ توڑنے سے یا قطع رحمی کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے اولاد یعقوب کو توحید پر ایمان لانے کے بعد دوسری چیز کا، یا توحید کے بعد سب سے پہلی جس چیز کا عہد لیا اور حکم دیا وہ چیز کیا تھی؟ صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، معاہدہ لیا کہ تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، اللہ کی ماننا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، عبادت کی نیت سے صرف اور صرف تمہارا سر اگر جھکے تو پروردگار کے سامنے جھکے، تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی وحدانیت، اس کی فردانیت اور اس کی اقتائیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ پہلا وعدہ لیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرنا، ان سے جڑ کر کے رہنا، مل کر کے رہنا، الفت و محبت کی فضا قائم کرنا، نفرتوں کی دیوار تعمیر مت کرنا، جڑ کر کے رہنا، دلوں میں محبت پیدا کرنا، ایک دوسرے سے مل کر کے رہنا، اختلاف سے بچنا، انتشار سے بچنا، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ مت رکھنا۔ یہ عہد اللہ رب العالمین نے لیا تھا، اور قرآن کریم کے اندر جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اسے جنت کا پروانہ دیا ہے، جنت کی بشارت دی ہے، اور جو رشتوں میں نفرتیں گھولتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے قرآن مقدس کے اندر۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبے کے بعد تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے منافقین کو مخاطب کرتے ہیں کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ اے منافقو کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب تم میدان جنگ سے بچ نکلو گے تو تم زمین میں آ کر کے حکومت کرو گے، فساد برپا کرو گے؟ اگر تم نے یہ سوچ رکھی ہے تو تمہاری یہ سوچ بڑی غلط ہے، اور اگر یہ سوچ ہے، یہ تم چاہتے ہو، اور اگر ایسا تم کرنے میں قادر ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے کیا ان کے بارے میں فرما دیا؟ اولئک لعنہم اللہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں لعنتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں مردود ہیں، یہی ملعون ہے اللہ کی نگاہ میں۔ فَأَسَمَّهُمْ، اللہ رب العالمین ان کو بہرا کر دے گا، حق ان کے سامنے لوگ پیش کریں گے، لیکن اس کے کان کے اندر حق بات پیوست نہیں ہوگی، حق بات نہیں جائے گی۔ وَعَامَ أَبْصَارَهُمْ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو حکومت پانے کے بعد، طاقت پانے کے بعد نفرتیں پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیا ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں لعنتی ہیں، اللہ انہیں بہرا کر دے گا، یہ حق کو نہیں سن پائیں گے، یہ حق کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ وَعَامَ أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کی بصیرت کو اندھی کر دے گا، اللہ ان کی بصیرت سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے گا، حق اور ناحق کے درمیان یہ تمیز اور تفریق نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جو رشتے توڑتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں، مردود ہیں، اور قریب ہے کہ اللہ رب العالمین سماعت کی قوت اس سے چھین لے، اور قریب ہے اللہ رب العالمین اس کو اندھا بنا دے، قریب ہے اللہ رب العالمین اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بصیرت کو سلب کر لے۔ یہ ایسی چیز ہے صلہ رحمی میرے بھائیوں، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں،
ان تمام مخلوقات میں سے سب سے قریب اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے سب سے قریب ہے کون سی چیز؟ صلہ رحمی، رشتوں میں محبت پیدا کرنا، رشتہ داری جوڑنا۔ اس حوالے سے آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فهو لك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرؤوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم اخرجه البخاری فی کتاب الادب۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہوا، یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کی روحوں کو پیدا کر کے ایک ساتھ جمع کیا، اسی میں رشتہ داری بھی تھی، صلہ رحمی بھی تھی، یہ کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہو کر کے کہتی ہے کہ ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو قطع رحمی سے، رشتہ توڑنے سے پناہ مانگتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اشارہ کیا گیا ھذا کے ذریعہ، اور مشار الیہ کی وہاں پہ توضیح نہیں کی گئی، اور مشار الیہ اس حدیث کا کیا ہے؟ آئیے اس کی وضاحت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول وصلہ اللہ من وصلنی وقطعہ من قطعنی اخرجہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ اما عائشہ راویہ ہیں، جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری جس تعلق سے بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے، یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی اور حقیر مخلوق نہیں ہے، اس کا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، کہ یہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے عرش سے لگی ہوئی ہے، اور فریاد کرتی ہے پروردگار سے، استغاثہ کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے اپنے گلے سے لگائے، پروردگار تجھے اپنی رحمت سے لگا لے، اپنی رحمت اس کے پیچھے لگا دے۔ پروردگار جو رشتوں کو توڑے، رشتوں میں نفرت کے گھول گھولے، رشتوں کو توڑے، رشتوں کو کاٹے، اس کے اندر نفرتیں پیدا کرے، پروردگار ایسے انسان کو تو کاٹ دے، ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ رشتہ داری کا جو مقام ہے یہ اتنا ہے کہ اللہ کے سب سے قریب، اللہ رب العالمین کے عرش سے لٹک کر کے استغاثہ فریاد کرتی ہے پروردگارا جو رشتوں میں محبت پیدا کرے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، پروردگار جو رشتوں میں نفرت پیدا کرے، دو لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرے، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوشش کرے، یا بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، دشمنی کی بنیاد پہ، عداوت کی بنیاد پہ، ذاتی رنجش کی بنیاد پہ، یہ اس صلہ رحمی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ پروردگار جو رشتوں کو توڑے، رشتوں کو کاٹے، پروردگار ایسے انسان کو تو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ یہ فریاد روز صلہ رحمی اللہ رب العالمین سے کرتی ہے۔ اور سنیے یہ صلہ رحمی کا مقام کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ صلہ رحمی اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے تو کیا چیز پکڑ کر کے لٹکی ہوئی ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے۔ جی چاہتا ہے جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرحم شجنۃ آخرۃ بحجزۃ الرحمن اخرجہ احمد فی مسندہ۔ مسند احمد کی روایت ہے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشتہ داری ایک شاخ ہے، الرحم شجنۃ، رشتہ داری یہ شاخ ہے، اور کس کی شاخ ہے انشاءاللہ یہ بھی بات آئے گی، وآخرۃ بحجزۃ الرحمانی، اور یہ اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کے لٹکی ہوئی ہے۔ جس عرش پہ اللہ رب العالمین مستوی ہے اس عرش کے پائے بھی ہیں، انہی پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کے صلہ رحمی لٹکی ہوئی ہے۔ اور ترمذی کے شارحین نے بعض نسخوں کا حوالہ دے کر کے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اخذت بقائمۃ من قوام العرش، کہ اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کے صلہ رحمی لٹکی ہوئی ہے، اور روز فریاد اور استغاثہ کرتی ہے اللہ جو صلہ رحمی کرے اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، جو رشتوں کو کاٹے اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ اور ایک روایت کے اندر تو اس کی قربت اتنا زیادہ بیان کر دیا گیا کہ آپ کو سن کر کے حیرت اور تعجب ہوگا کہ اتنی قریب صلہ رحمی اللہ رب العالمین کے ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، ادب المفرد کے اندر بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور علماء نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے، اس پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طریقے سے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنۃ من الرحمن تعلقت بحقوہ الرحمن تقول اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رشتہ داری رحمان کی شاخ ہے، رشتہ داری رحمان کی شاخ ہے، تعلقت بحقوہ الرحمن، اور یہ صلہ رحمی اللہ کے دونوں کمر سے لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے دونوں کمر کو پکڑ کر کے یہ صلہ رحمی لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ کے اتنے قریب ہو کر کے دعا کرتی ہے اللہم صل من وصلنی، پروردگار جو صلہ رحمی کرے، رشتوں میں محبت پیدا کرے، مل کر رہے، اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو رشتوں کو کاٹے، نفرت کے بیج ڈالے، پروردگار ایسے انسان کو اپنی رحمت سے کاٹے۔ آج کتنے ایسے لوگ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، ایک گھر کے اندر رہنے والے، ایک سوسائٹی معاشرے کے اندر رہنے والے، ایک خاندان کے لوگ آپس میں نہیں بنتی ہے، بھائی بھائی میں بغاوت ہے، میاں بیوی میں بغاوت ہے، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی، باپ بھائی جو ہے بہن سے بات نہیں کرتا ہے، آپس میں رنجش ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ مقدمہ دائر کیا ہوتا ہے، کہیں زمین کا معاملہ، کہیں پراپرٹی کا معاملہ، کہیں اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ، آج عدالت کے جو چوکھٹوں پہ آپ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ نے عبد الرحمن کے نام کیس درج کیا ہے، اور عبد الرحمن نے عبداللہ کے نام پہ مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اور یہ اعلان کہتا ہے کہ بگہے پہ بگہا بک جائے، ایکڑ پہ ایکڑ بک جائے، پراپرٹی میری تباہ و برباد ہو جائے، لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، مقدمہ واپس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ دنیا کے اندر جو انا پرستی ہے، یہ دشمنی ہے، یہ حسد، نفرت، بغض، کینہ، عداوت ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایسا دل اللہ کی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اور جس دل کے اندر اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں اسے کبھی بھی دنیا کے اندر سکون میسر نہیں ہوتا، وہ دنیا کے اندر چین نہیں پاتا، اسے راحت میسر نہیں ہوتی ہے، بستروں پہ نیند نہیں آتی ہے تو نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہے، اسے بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنی بیماریاں اس کو آ کر کے گھیر لیتی ہے، دامنگیر ہو جاتی ہے۔ جب انسان دل کو صاف رکھتا ہے تو چین و سکون کی نیند بھی اسے آتی ہے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی بنیاد پہ،
اپنے سجدوں کی بنیاد پہ اللہ کی جنت کو حاصل کر لیں گے، اپنے حج و عبادت کے ذریعہ سے، اپنی ریاضت کے ذریعہ سے، صدقات، خیرات، احسان اور ساری چیزوں کے ذریعہ، ساری نیکیوں کے ذریعہ ہم اللہ کے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر ایسی کسی کی سوچ ہے تو یہ شیطانی سوچ ہو سکتی ہے، یہ رحمانی سوچ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی سوچ نہیں ہے، یہ شیطان والوں کی سوچ ہے۔ شیطانی پارٹی کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، رحمانی پارٹی کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے اور صحیح ہے کہ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، چھوٹا بڑا صغیرہ کبیرہ، آگے پیچھے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، لیکن اس نبی کا عالم ہے۔ جب صحابی پوچھ پڑھتے ہیں، نبی جب حدیث ذکر کرتے ہیں کہ لَن يُنْجِيَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کسی بھی انسان کو اس کا عمل، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں نجات نہیں دلا سکتی۔ ایک صحابی حیران ہو کر کے مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی بدولت اللہ کی جنت کے اندر نہیں جا سکتے، اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتے؟ جناب محمد رسول اللہ نے سٹیک جواب دیا، وَلَا إِيَّايَ أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ہاں میرے پیارے، میرے عزیز، میرے صحابی، میں محمد بھی، میں مصطفیٰ بھی اپنے اعمال کے بدولت اللہ کی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ۔ ہاں جب اللہ کی رحمت اس مصطفیٰ کو اپنے سائے میں لے لے گی، اللہ کی رحمت جب ہمارے اوپر سائے فگن ہو جائے گی، تو میں محمد بھی اللہ کے ہاں نجات پا جاؤں گا، اللہ کی جنت حاصل کر لے جاؤں گا، اللہ کی جنت میں داخلہ اور انٹری ہمیں مل جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، اس بات سے، اس فرمان سے پتہ یہ چلا کہ انسان اعمال صالحہ کی بدولت اللہ کی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اور اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتا۔ نجات اگر اسے پانا ہے تو رب سے اس کی رحمت کا مطالبہ کرنا ہوگا، ایسے اعمال کرنا ہوگا جس سے اللہ کی رحمت ہمارے قریب آئے، ایسے کام کرنا ہوگا جس سے رحمت الہی میسر ہو، اور انہی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ رشتوں میں محبت پیدا کرے، اللہ کی رحمت آٹومیٹک آپ کے دامنگیر ہو جائے گی۔ رشتوں میں محبت پیدا کرے، اللہ کی رحمت کا پروانہ یا اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے آپ کو سرفراز کر دے گا۔ اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کا انجام دنیا کے اندر کیا ہے، آخرت کے اندر کیا ہے، وہ بھی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، اور پہلا فائدہ بھی اس سے کھل کر کے ہمارے سامنے آیا کہ صلہ رحمی سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور صلہ رحمی کی حقیقت بھی کھل کر کے آپ کے سامنے آئی کہ صلہ رحمی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کے رب سے استغاثہ فریاد بھی کرتی ہے، رب سے بات بھی کرتی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کے کمر کو پکڑ کر کے روز استغاثہ و فریاد کرتی ہے، دعا کرتی ہے صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے، بد دعا کرتی ہے رشتوں کے توڑنے والے کے لیے۔ صلہ رحمی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی مزید وضاحت کروں، اللہ کے عرش کے تعلق سے بات آئی اور اس کے پائے کے تعلق سے بات آئی، اور جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ان روایتوں کے اندر اشارتاً جو ہے اللہ کے عرش کے پایوں کا تذکرہ ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نص شریف پیش کروں جس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے ہیں، اور 1 2 3 نہیں 4 پائے سے زیادہ اللہ کے عرش کے پائے ہیں۔ وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس يسعقون يوم القيامة، الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا يدري أفاك قبل أم جوزي بساقة الطور، اخرجہ البخاری فی احادیث الانبیاء، بخاری شریف کی روایت ہے۔
روایت کرنے والے ابو سعید خدری ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن الناس یسعقون، تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، چاہے انبیاء ہو، رسول ہو، نبی ہو، کتب، ابدال، پیر، فقیر، سارے لوگ الناس یسعقون، تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جس کو سب سے پہلے ہوش میں آئے گا وہ کون ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں محمد قیامت کے دن جب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سب سے پہلے اگر کوئی ہوش میں آئے گا تو میں ہوں گا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا مجھ سے بعد میں ہوش میں آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ پہلے میں ہوش میں آیا یا موسیٰ، یا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کو بے ہوش ہی نہ کیا گیا ہو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے طور پر جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تجلی الہی کو برداشت نہ کر پائے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اللہ کے رسول فرمایا جوزیا بساقت الطوری، ممکن ہے کہ طور پر بے ہوشی کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے آخرت میں انہیں بے ہوش نہ کیا ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے عرش کے پائے ہیں، اور قوائم کا لفظ استعمال ہوا جو جمع کثرت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی 3 4 سے اور زیادہ اللہ کے عرش کے پائے۔ صلہ رحمی کے عظیم فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کے ذریعہ جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے، جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ صلہ رحمی ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین جنت کے راستے ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمل يدخله الجنة ويباعده من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ودع الناقة۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ کر کے کھڑے ہو گیا اور سوال کرتا ہے اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، میرے محبوب بتائیے کوئی ایسا کام، کوئی اچھا کام بتا دیجئے جس کام کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، وَيُبَعِدْنِي مِنَ النَّارِ، اور اس عمل کے ذریعے میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، میرے پیارے اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور رشتے جوڑتے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ رشتے جوڑتے رہنا۔ ان تمام کاموں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کے راستے ہموار کر دے گا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ دیہاتی جانے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے اور جو مجھ سے پوچھ کر کے گیا ہے اس پہ یہ عمل کر لے گا تو یہ شخص میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں بھی بیچ میں داخل ہو گیا اور چھپ چھپا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ عبداللہ ابن سلام کا بیان ہے کہ جب میں جناب محمد رسول اللہ یا رخ مصطفیٰ کی طرف میں نے نظر ڈالی
تو اللہ کی قسم جب میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، جناب محمد رسول اللہ کے نورانی چہرے کو دیکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ اس شخص کا ہو سکتا ہے جو صداقت کی تعلیم دیتا ہوگا، یہ چہرہ راست باز کا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کسی کذاب اور جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا اپنے لوگوں کو، کہا یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگوں آپس میں سلام کو رواج دینا، سلام کو پھیلانا، آپس میں سلام کو پھیلانا، جب اپنے بھائی سے ملنا تو سلام کر لینا، یہ جناب محمد رسول اللہ کی ہجرت کے بعد پہلی تعلیم ہے۔ آج کتنے لوگ ہوں گے بھائی بھائی سے ملتا سلام نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی سے سلام نہیں کرتا، لوگ اگر سلام کر لو تو مڑ کر کے دیکھتا ہے کہ لگتا کوئی پہچان کا تو نہیں، ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ کون سلام کر کے گئے، لگتا مجھے پہچانتا تھا، میں نے کچھ جواب نہیں دیا، یہ اس سے خیر خیریت نہیں پوچھی، یا اسے رکنے کے لیے نہیں کہا، کہیں وہ ہمارا دوست برا نہ مان جائے۔ آج اگر سلام کر لو کسی سے تو حیرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتا، یہ کون سلام کر کے جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ جبکہ جناب محمد رسول اللہ نے کہا جس کو پہچانتے ہو اس سے سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، اور یہ سلام اتنی اہم ہے کہ یہ سلام آپ کے لیے دارالسلام کا دروازہ کھولے، یہ سلام آپ کے لیے دارالسلام کا دروازہ کھولے گا، اور سلام ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو آپ کے لیے جنت کے راستے کو یا جنت کے دروازے کو کھولتا۔ جناب محمد رسول اللہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان نہ مکمل ہو جائے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے صحابہ میں آپ کو ایسی چیز کی طرف نہ رہنمائی کر دوں، آپ کو ایسی چیز نہ بتلا دوں جس چیز کو تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبتیں بڑھ جائیں گی، دوریاں قربتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ صحابہ نے بیک زبان کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سا کام ہے، کون سا عمل ہے، کون سی چیز ہے بتائیے۔ جناب محمد رسول اللہ نے حکم دیا تھا افشوا السلام، میرے پیارے سلام کو پھیلاتے رہنا، سلام کو رواج دینا، بھائی بھائی سے سلام کرے، چچا بھتیجے سے سلام کرے، گھر کے اندر جاؤ تو سلام کرو، نکلو تو سلام کر کے نکلو، مسجد میں آؤ سلام کرو، مسجد کے باہر جاؤ سلام کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سلام کرو محبتیں بڑھیں گی، محبتیں جب بڑھیں گی ایمان بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی تو جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سلام یہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کو کھولتا ہے، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری تعلیم دی صحابہ کرام کو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کیا کرنا، کھانا کھلانا۔ ہمارے یہاں اس کا بھی مفہوم غلط پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ امیر صاحب ہے تو کسی فقیر کو بلا کر کے کھلا دے، یہی دعوت کا مطلب ہے۔ اگر کسی کی اس طرح کی سوچ ہے تو اس کی چھوٹی تنگ سوچ ہو سکتی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ عام ہے، امیر کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، فقیر کو کھلاؤ، پڑوسی کو کھلاؤ، مسلم کو کھلاؤ، غیر مسلم کو کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی، امیر غریب کھانا کھلاؤ، یہ اللہ کے رسول کی دوسری تعلیم ہے۔ اور غریبوں کا کھلانا، لوگ کہتے ہیں غریبوں کو کھلاؤ، ارے بھائی غریبوں کا کھلانا ہمارے لیے واجب و ضروری ہے، وہاں حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یہاں جو بات برابر والوں کی، اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دعوت میں کسی بھائی کو بلائیں گے تو ہو سکتا ہے دوریوں سے وہ آپ کے قریب ہو، اور جب قربتیں بڑھتی ہیں تو یہ لازمی شے ہے کہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کھانا کھلاؤ، اور کیا کہا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا، محبت پیدا کرنا۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں تہجد کی نماز ادا کرنا، کیونکہ تہجد کی نماز فرائض کے بعد سب سے افضل ہے۔ تدخلوا الجنت بسلام، امن و سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔
جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کبھی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی کا آغاز ہوا، پریشان ہوئے، اضطراب کی کیفیت تھی، بے چینی کے عالم میں بھاگتے ہوئے اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آتے ہیں، سارا قصہ ماجرا بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ میرے سرتاج، میرے محبوب، میرے شوہر محترم، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلا واللہ ما یخزی کا، میرے سرتاج، میرے محبوب، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داری جوڑتے، رشتوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، اور جو رشتوں میں محبت پیدا کرتا اللہ کبھی بھی اسے رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کس وجہ سے بنا کر کے بھیجا گیا؟ حضرت عمرو بن عبسہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا رسول ہوں۔ کہا رسول کا کیا مطلب؟ کہا کہ میں اللہ کا پیغامبر ہوں، اللہ کا میسج جنتا اور عوام تک پہنچانے آیا ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کس مقصد کے تحت بھیجا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے بکسر الاوثانی، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، وصلۃ الارحامی، اور رشتہ داری جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے کہا توحید کے لیے۔ آج ہمارے یہاں علماء توحید توحید توحید، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، انسان کا توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ صلہ رحمی نہ کیا جائے، رشتوں کو نہ جوڑا جائے، محبت نہ پیدا کیا جائے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کا پرچم آپ اس وقت تک نہیں لہرا سکتے ہیں جب تک آپ رشتوں کی دیوار کو مضبوط نہ کر لیں، رشتوں میں محبت نہ پیدا کریں، کیونکہ جب رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ چاہے کتنا بھی بڑا بدعقیدہ ہو آپ کے قریب آئے گا۔ جب آپ کے قریب آئے گا تو آپ کی سنے گا بھی، اور ممکن ہے کہ آپ توحید کی بات اس کے سامنے رکھے تو ایکسیپٹ کر لے، تسلیم کر لے۔ اور اگر یہ کہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے ممبروں پہ چلا کر کے توحید کی نشر و اشاعت اور توحید کا پرچم ساری دنیا کے اندر عام کر لے تو انسان کی حماقت اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ توحید کا ڈنکا اگر تم بجانا چاہتے ہو، اس کے پرچم کو پوری دنیا کے اندر لہرانا چاہتے ہو، تو آؤ رشتوں میں محبت پیدا کر لو، آؤ رشتہ داریاں جوڑ لو، آؤ اپنی نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر لے۔ جب نفرتوں کو محبت میں بدلو گے، دوریوں کو قربتوں میں تبدیل کرو گے، تو اللہ کی توحید ان کے دلوں کے اندر جاگوسی ہوگی، اور اللہ کی توحید کا ڈنکا عام ہوگا، اللہ کے توحید کا پرچم لہرائے گا۔ صلہ رحمی کی چند فوائد میں آپ کے سامنے سرسری طور پر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی سے روزیوں کے اندر برکت ہوتی ہے اور عمر اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کی بڑی مشہور روایت ہے، میرا ٹائم ہو گیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث کا متن ہے وہی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یوسع لہ فی رزقہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں کشادگی کر دے، وَيُزِيدُ وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، اور اس کے عمر کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کر دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے رشتہ داری جوڑے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، صحیح روایت ہے، بعض اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کے سر سے بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ کس کو ٹال دیتا ہے؟ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ دلیل جناب محمد رسول اللہ کی حدیث عن علی رضی اللہ عنہ عن نبی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویبسط له فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا علی مرتضی روایت کرنے والے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ سے سنا فرماتے ہوئے، وہ کہتے ہیں جو چاہتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کی روزیوں میں برکت ڈال دے اور اس کے سر سے بری موت کو دور کر دے، تو دو کام کر لے، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر بسا لے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داری جوڑے۔ یہ دو کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے سر سے بری موت ٹال دے گا۔ ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں پھر بھی فقیر غریب ہوں، تو آپ جانیں کہ شریعت کے نگاہ میں مالداری کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری مالداری ہے اور ایک باطنی
ایک ظاہر میں ایک اندرونی میں، اور شریعت کے نگاہ میں سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو دل کا دھنی ہو، جو دل کا راجہ ہو۔ شریعت کے نگاہ میں وہی سب سے بڑا مالدار ہے، کیونکہ من کا دھنی اگر وہ ظاہری طور پہ مالدار نہیں ہو رہا ہے تو یقین مانیے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے حصے اس کو دل کا راجہ اور دل کا دھنی بنا دے گا، اور دل کا دھنی ہی شریعت کی نگاہ میں سب سے بڑا مالدار ہے۔ اب اس کے دو نقصانات بیان کر کے، معذرت کے ساتھ دو نقصانات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ صلہ رحمی نہ کرنے کی بنیاد پر یا رشتے توڑنے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص نہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوگا اور نہ ہی ایسے انسان کی نیکیاں اللہ رب العالمین قبول کرے۔ اللہ کے رسول کی صحیح روایت ہے، تُورَضُ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر اللہ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر ہے فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین رشتے توڑنے والے کے نیکیوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی لاکھ نماز پڑھیں، صدقات، خیرات، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے، لیکن آپ کے بھائی سے نہیں بنتی ہے، اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ فَلَا يُقْبَلْ عَمَلُ قَاطِعِهِمْ، رشتے توڑنے والے کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ دو لوگوں کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جی چاہتا ہے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل كانت بینہ و بین اخیہ شحنہ فیقال انظروا هذین حتی یستلیہا انظروا هذین حتی یستلیہا۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں، سوموار کے دن، جمعرات کے دن، اور پھر سارے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، صرف 2 لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے، ان میں سے ایک آدمی جو مشرک ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو اور مزاروں پر جا کر کے بھی سجدے کرتا ہو، غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہو، اس کو ایسے شخص کو اللہ نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا۔ اور دوسرا آدمی جس کی اس کے بھائی سے نہیں بنتی ہے، اس کے بھائی کے لیے اس کے دل کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، عداوت و دشمنی ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اسے مہلت دو، بات کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، بات کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اعمال مقبول ہو جائیں گے، لیکن بات نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی صحیح روایت ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کر دیا، بات چیت بند کر دیا، اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، ایسا آدمی دخل النار، جہنمی ہے، جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ آؤ اپنے صفوں میں ہم اتحاد پیدا کریں، بھائی بھائی سے جڑ کر کے رہے، مل کر کے رہے، دوریوں کو ہم اب قربتوں میں تبدیل کریں، اپنی نفرتوں کو محبت میں تبدیل کریں۔ آؤ جتنے بھی دل کی بیماریاں ہیں، بغض ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، تعصب ہے، انانیت ہے، جتنی بھی تکبر اور اس طرح کی غلاظتیں جو ہمارے دل کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں، آؤ اللہ کے اس گھر کے اندر عہد کریں، اللہ کے اس گھر کے اندر وعدہ کریں کہ اگر ہماری اپنے بھائی سے نہیں بنتی ہے، ہمارے دل اپنے بھائی کے لیے صاف نہیں ہے، تو عہد کریں کہ ہم جا کر کے اپنے بھائی سے گلے ملیں گے، اور جو بھی شکایتیں ہیں ہم شکایت کر کے دل کی گندگی اور غلاظت کو ہم دور کر لیں گے۔ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے۔ ابھی آپ نے خطبے میں تقریر میں یہ بات پہلی تقریر کے اندر سنی تھی، یہ دنیا کھیل کود اور ایک تماشا گاہ ہے، یہ دنیا چند فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی زندگی جس کو بقا حاصل ہے، دنیاوی زندگی یہ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، لہٰذا ہم اس بقا پہ فنا کو ترجیح نہ دیں۔ عقل مند کی علامت یہ ہے کہ بقا کو فنا پہ ترجیح دیتا ہے، اور جو بقا پر فنا کو ترجیح دے ایسا انسان شریعت کی نگاہ میں بیوقوف ہے، احمق اور پاگل ہے۔
عقل مند نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری دلوں کی بیماریاں دور کر دے۔ پروردگار اگر ہماری اپنے بھائی سے نہیں بنتی ہے یا کسی سے دشمنی ہے تو پروردگار تو دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے۔ پروردگار جب تک زندہ رکھے ایمان پر توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ